السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 17 اکتوبر 2024 جمعرات کا دن ہے۔ دن کے 4:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ اسدالدین اویسی نے ہاپوڑ کی عدالت میں بیان ریکارڈ کرایا۔ پہلی رپورٹ تفصیل سے سنتے ہیں، اس کے بعد اگلی رپورٹیں سنیں گے۔ اسدالدین اویسی ہاپوڑ کی عدالت میں پیش ہوئے اور فائرنگ کیس میں بیان ریکارڈ کرایا۔ 2022 میں 2 لوگوں نے فائرنگ کی تھی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی بدھ کو ہاپوڑ پہنچے اور عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ اس دوران عدالت کے اندر اور اطراف میں پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ اسدالدین اویسی نے بھی میڈیا والوں سے دوری برقرار رکھی۔ بیان ریکارڈ کرنے کے بعد اویسی دہلی روانہ ہو گئے۔ آپ کو بتا دیں کہ 3 فروری 2022 کو اسدالدین اویسی میرٹھ کے کٹھور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے بعد دہلی واپس آ رہے تھے۔ دہلی جاتے ہوئے ہاپوڑ کے پلکھوا کوتوالی علاقے کے جھنجھراسی ٹول پلازا پر 2 نوجوانوں نے اویسی کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی۔ فائرنگ میں اسدالدین اویسی بال بال بچ گئے، جس کے بعد دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس معاملے میں اسدالدین اویسی بیان دینے کے لیے ہاپوڑ عدالت میں جج کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ اسدالدین اویسی کی ہاپوڑ آمد کو لے کر صبح سے ہی پولیس فورس تعینات تھی۔ اس دوران عدالت کے باہر اور اندر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ کسی کو بھی اسدالدین اویسی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب اسدالدین اویسی اپنا بیان دینے کے بعد عدالت سے باہر آئے تو کچھ لوگوں نے نعرے بازی شروع کر دی۔ پولیس اہلکاروں نے لوگوں کو سمجھایا اور نعرے بازی روک دی گئی۔ 3 فروری 2022 کو مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسدالدین اویسی میرٹھ کے کٹھور سے جلسہ عام سے خطاب کرنے کے بعد ہاپوڑ کے راستے دہلی جا رہے تھے۔ جب اویسی کی گاڑی جھنجھراسی ٹول پلازا پر پہنچی تو موٹر سائیکل پر سوار 2 نوجوانوں نے فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے اسدالدین اویسی بال بال بچ گئے تھے۔ بعد میں اویسی دوسری کار میں دہلی روانہ ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد پولیس انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ وہیں دوسری جانب سابق رکن پارلیمنٹ مولانا بدرالدین اجمل کا بڑا دعویٰ۔ انہوں نے کہا کہ وقف زمین پر بنی ہے پارلیمنٹ۔ سابق ممبر پارلیمنٹ اور AIUDF کے سربراہ بدرالدین اجمل نے بدھ کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نئی تنازع کو جنم دیا کہ راجدھانی دہلی میں پارلیمنٹ ہاؤس اور اس کے آس پاس کے علاقے وقف املاک پر بنائے گئے ہیں۔ بدھ کو نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بدرالدین اجمل نے دعویٰ کیا کہ وسندھار سے لے کر قومی دارالحکومت کے ہوائی اڈے تک کا علاقہ وقف املاک پر بنایا گیا ہے۔ AIUDF کے سربراہ نے کہا، اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور دنیا بھر میں وقف املاک کی فہرست بھی سامنے آئی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس، آس پاس کے علاقے اور وسنت وہار کے ارد گرد کے علاقوں سے وقف املاک پر تعمیر کی گئی ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہوائی اڈہ وقف املاک پر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف اراضی کا بغیر اجازت استعمال کرنا برا ہے۔ وقف بورڈ کے اس مسئلے پر وہ جلد ہی اپنی وزارات سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دریں اثنا اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے وقف ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے دوران پارلیمانی ضابطۂ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی پر لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو خط لکھا ہے۔ خط میں اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ نے 14 اکتوبر کو نئی دہلی میں ہونے والی کمیٹی کی میٹنگ کے دوران کمیٹی کے چیئرپرسن جگدمبا پال کی طرف سے پارلیمانی ضابطۂ اخلاق اور طریقہ کار کی متعدد خلاف ورزیوں کا الزام لگایا ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ مسلم یواؤں کے خلاف، مسلم نوجوانوں کے خلاف گواہی دینے والے اویس سلطان خان کو JPC کی میٹنگ میں لے کر پہنچے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی۔ دوستو، یہ پوسٹ رات سے وائرل ہو رہی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم نوجوانوں کے خلاف اویس سلطان نام کا کوئی شخص ہے جس نے گواہی دی تھی، اس کو مولانا محمود مدنی صاحب جو وقف پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں لے کر پہنچے تھے مولانا محمود مدنی صاحب اویس سلطان خان کو۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ JPC کی میٹنگ جاری ہے وقف ترمیمی بل کو لے کر۔ اس بیچ JPC مسلم لیڈرشپ اور مسلم لیڈروں سے ملاقات کر رہی ہے۔ اسی بیچ جمعیت علماء ہند کے وفد نے بھی JPC سے میٹنگ کی ہے اور اس کے اندر اویس سلطان خان کو لے کر جمعیت کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب پہنچے تھے۔ اس بارے میں خبر وائرل ہو رہی ہے۔ اویس سلطان خان کو لے کر ابھی تک جمعیت علماء ہند نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ افسوسناک۔
کرناٹک ہائی کورٹ کے ذریعے ایک مسجد میں جے شری رام کا نعرہ لگانے والوں پر سے مقدمہ خارج کرنا انتہائی افسوسناک ہے، جس سے نہ صرف فرقہ پرست عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ اس طرح کی مذموم کوششوں کی بھی حمایت ملے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں اس بات پر انتہائی تعجب اور افسوس کا اظہار کیا کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں رات کے 10 بجے مسجد میں داخل ہو کر کچھ سرفروں کے ذریعے موجود لوگوں کو دھمکیاں دینے اور جے شری رام کا نعرہ لگانے کو ایک معمولی بات قرار دیا۔ جسٹس ایم ناگا پراسنا کی سربراہی میں سنگل ڈویژن بینچ نے ملزمین کی اپیل کی درخواست پر حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جے شری رام کے نعرے لگانے سے کسی بھی برادری کے مذہبی جذبات کو کیسے ٹھیس پہنچے گی۔ ملزمین پر تعزیرات ہند آئی پی سی کی دفعہ 447 مجرمانہ خلاف ورزی، 505 عوامی فساد پھیلانے والے بیانات، 506 مجرمانہ دھمکی، 34 مشترکہ ارادہ اور 295 مذہبی جذبات کو مجروح کرنا، اس کے تحت بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ بینچ نے اس بات پر زور دیا کہ درخواست گزاروں کے خلاف مزید کارروائی کی اجازت دینا قانون کا غلط استعمال ہوگا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے حوالہ دیتے ہوئے بینچ نے کہا کہ آئی پی سی کی دفعہ 295 کے تحت کوئی بھی حور عمل جرم نہیں بنے گا۔ واضح رہے کہ جے شری رام کا نعرہ محض ایک مذہبی نعرہ نہیں ہے بلکہ آج کل یہ فرقہ وارانہ نفرت، کشیدگی، تصادم اور سماج میں انتشار پھیلانے کے آلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ گو کہ کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں اس طرح کا نعرہ لگانا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے کہا کہ عدالتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا عمل کس مقصد کے تحت کیا گیا ہے اور کسی دوسرے طبقے کی عبادت گاہ پر دیر رات گئے داخل ہو کر نعرے لگانے کے پس پردہ کیا مقاصد کار فرمات ہے۔ مسلمان ایک خدا کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ مساجد اسی کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی مندر یا کسی اور فرقے کی عبادت گاہ میں داخل ہو کر نعرے تکبیر اللہ اکبر لگانے لگتا تو کیا وہاں موجود لوگ اسے برداشت کر لیتے اور کیا اس وقت بھی عدالت کا فیصلہ یہی ہوتا؟ ناظرین و سامعین، ان خیالات کا اظہار فرمایا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان جناب ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس صاحب نے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آپ کو اس کے اندر مختصر انداز میں کئی رپورٹیں سننے اور دیکھنے کو ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔